السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ اس چینل میں تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ اس کے مصنف سید قطب شہید کا تعارف بیان کیا گیا ہے۔ اب ان کے کچھ خیالات کا اظہار۔ قرآن کے سائے میں زندگی بسر کرنا نعمت عظمیٰ ہے۔ اس کی قدر وہی جانتا ہے جو اس سے لطف اندوز ہوا ہو۔ یہ نعمت زندگی کی شان بلند کرتی ہے، اسے بابرکت بنا دیتی ہے، اسے پاک کر دیتی ہے۔ انسان کے لیے عالم بالا کے اس جلیل القدر اعزاز سے بڑا اور کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا۔ مصنف کہتا ہے کہ قرآن کے سائے میں جیتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ انسان کی حرکت اور اس پوری کائنات کی حرکت کے درمیان ایک حسین ربط ہے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، دونوں اسی کے ارادے کے مطابق متحرک ہیں۔ پھر پوری انسانیت قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور اس وجہ سے گم کردہ راہوں میں بے حساب مصائب کا شکار ہو گئی ہے۔ اس کی فطرت سلیمہ اور ماحول کی ان فاسد اور فتنہ پرور تعلیمات کے درمیان کشمکش برپا ہے جو اس ماحول میں رائج ہیں، اور ہر طرف سے اسے یہ خلاف فطرت تعلیمات دی جا رہی ہے۔ میں بڑی بے بسی سے اپنے دل میں کہتا ہوں کہ کوئی شیطان ہے جو پوری انسانیت کو اس جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، اور حیرت ہے ان لوگوں پر کہ وہ بے خبر ہیں اور نہیں سمجھتے۔ بیچ میں مجھے علامہ اقبال کا ایک فرمان یاد آ گیا، ان کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی۔ انہوں نے کہا، تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے پھندے میں ایسا پھنسا کہ تو نے قرآن مجید سے ہدایت لینا چھوڑ دی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے بس اتنا ہی کام رہ گیا کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی۔ مجھے تو افسوس تجھ پہ یہ ہے کہ جس کا ایک ایک لفظ زندگی دیتا ہے، اس سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا۔ جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا، کاش اسی قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ تو آئیے ناظرین، آئیے ویورز، ہم اس سے جینا سیکھتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر بیان کرتی ہوں، اور قرآن کی تفسیر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس تفسیر کے ساتھ میں آپ کو شامل کرنا چاہتی ہوں۔ مصنف کہتا ہے کہ میں نے اس کائنات کو اس کی ظاہری شکل و صورت سے کہیں بڑا پایا۔ میں نے دیکھا کہ یہ ایک عظیم حقیقت ہے، اس کے متعدد پہلو ہیں۔ اس میں صرف عالم عیاں ہی نہیں بلکہ عالم غیاب بھی ہے۔ یہ صرف دنیا ہی نہیں بلکہ دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ ایک طویل راہ حیات ہے، انسانی زندگی اس کی گھاٹیوں میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن موت اس سفر حیات کی آخری منزل نہیں ہے بلکہ اس طویل سفر کا ایک اہم مرحلہ ہے۔ انسان اس زمین پر جو کچھ سمیٹ سکتا ہے، صرف وہی اس کا پورا حصہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ہر فرد کو ایک ہی جیسی صورتحال کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ہر جگہ وہی موقف، وہی بحران اور ویسے ہی تجربات پیش آنے والے واقعات ہیں۔ زبان و مکان بدل رہے ہیں، نئی نئی اقوام تاریخ کے سٹیج پر آتی ہیں، لیکن ایک ہی پارٹ ادا کر رہی ہیں۔ ہر جگہ ان حضرات کا استقبال ضلالت و گمراہی سے، ظلم و تعدی سے، جلاوطنی سے کیا جاتا ہے، لیکن یہ جماعت متاثر ہوئے بغیر برابر اپنی راہ پر گامزن نظر آتی ہے۔ اس کا ضمیر مطمئن ہے، پاؤں جمے ہوئے ہیں، اور اسے اللہ کی حمایت نصرت کا پورا یقین ہے۔ نا امیدی کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ ہر لمحہ اللہ کی اس سچے وعدے پر بھروسہ ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ میں نے جانا کہ اس کائنات میں اندھے اتفاق کے لیے کوئی جگہ نہیں، نہ یہ دنیا بغیر کسی سوچی سمجھی اسکیم کے اچانک ہی نمودار ہو گئی ہے۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو، ہر شے کو اندازے سے پیدا کیا، اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا، پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی۔ بے شک یہاں ہر کام کسی نہ کسی حکمت کے مطابق ہی ہو رہا ہے، لیکن یہ حکمت نہایت ہی گہری اور پردہ غیب میں مستور ہے، اور کہیں وہ ہماری نگاہ ظاہر بین سے اوجھل بھی رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہی متعارف اور اسباب کی دنیا، یعنی کہ جس کے مطابق لوگ کاروبار زندگی چلاتے ہیں، تو اس کی حالت بھی یکساں نہیں ہے۔ کبھی تو ان اسباب سے متوقع نتائج نکل آتے ہیں، کبھی نہیں نکلتے۔ حتیٰ کہ جن مقدمات کو عوام حتمی اور یقینی سمجھتے ہیں، ان سے بھی متوقع نتائج کبھی کبھی برآمد نہیں ہوتے، کبھی ہو جاتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان مقدمات و اسباب کو ظہور نتائج میں متعلق دخل نہیں ہے۔ یہ تو صرف اللہ کا ارادہ مطلقہ ہے جو خود ان نتائج کا بھی خالق ہے، ان کہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے
وہی ہوگا، اللہ تعالیٰ جو بہتر ہمارے لیے ہوگا وہی ہوگا، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ ایک نظر میں دیکھتے ہیں سورۃ فاتحہ کی اہمیت کیا ہے۔ ان کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا تعارف بیان کرتے ہیں۔ اس مختصر اور 7 آیتوں پر مشتمل چھوٹی سی سورت ہے جو مسلمان رات دن میں کم از کم 17 مرتبہ دہراتا ہے۔ جب وہ سنتے پڑھتا ہے تو یہ تعداد اس سے بھی 2 چند ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی فرائض و سنن کے علاوہ نوافل بھی پڑھتا ہے تو وہ بے شمار مرتبہ اس کو دہراتا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ صحیح حدیث میں حضرت عبادہ بن اسامت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اس کی نماز نہیں ہوتی جس نے فاتحہ نہ پڑھی۔ اس صورت میں اسلامی عقائد کے بلند اصول، اسلامی تصور حیات کے کلیات و مبادی اور انسانی شعور، انسانی دلچسپیوں کے لیے نہایت ہی اہم اصولی ہدایات بیان کی گئی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کا پڑھنا ضروری قرار دیا ہے۔ جس نماز میں اس سورت کی تلاوت نہ ہو اسے فاسد قرار دیا گیا ہے۔ جی، اس سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے۔ بسم اللہ سے آغاز کرنا ان آداب میں سے ایک ہے جو اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آغاز وحی کے وقت بتائے تھے۔ اقرا بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے، اور یہ ان آداب میں سے ایک ہے جو اسلامی تصور حیات کی اساسی عقیدے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ موجود برحق ہے، اللہ تعالیٰ وہی ہے، وہی پہلے ہے، وہی پیچھے ہے، وہی ظاہر ہے، وہی مخفی ہے۔ صرف اللہ موجود برحق ہے اور حقیقت وجود رکھتا ہے، اور تمام دوسرے موجودات اپنا وجود اس سے لیتے ہیں۔ ہر چیز کا آغاز اس سے ہوتا ہے، لہٰذا ایک مسلمان ہر آغاز، ہر حرکت اسی کے نام سے کرتا ہے۔ اللہ کی صفات رحمان رحیم جنہیں شروع ہی میں لایا گیا ہے، رحمت کے تمام حالات اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کو یکجا طور پر صرف اللہ ہی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ رحمان اکیلا بھی ہے، صرف اللہ ہی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ تو جائز ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی انسان کو بھی رحیم کہہ دیں، لیکن اسلامی عقائد کی روح سے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم بندے کو رحمان کہیں۔ افضل یہ ہے کہ اللہ کے لیے ان دونوں صفات کو بیک وقت استعمال کیا جائے، یعنی رحمان اور رحیم۔ اگرچہ اس بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، بہرحال ہم اس اختلاف میں نہیں جاتے، آسانی کے ساتھ تاکہ سمجھ آ جائے اس طرح ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کلام اللہ کی عظمت اور وحدانیت کے معنی پر مشتمل ہوتے ہوئے اگر اسلامی تصور حیات کا پہلا اصول ہے تو رحمان رحیم کی 2 صفتوں میں رحمت کی تمام مفاہیم، تمام حالات اور تمام وسعتوں کو سمو دیتا ہے۔ اسلامی تصور حیات کا دوسرا زرعی اصول ہے جس سے ایک بندے اور اس کے اللہ کے درمیان تعلق کی صحیح نوعیت کا اظہار ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آغاز کرنے کے بعد اب انسان اپنے خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے اور پوری کائنات کے لیے اس کی عالمگیر ربوبیت کا اعلان کرتا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ اللہ کی تعریف وہ شعور ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتے ہی قلب مومن میں مجزن ہوتا ہے، اور مومن کا دل اس سے سرشار ہو جاتا ہے، کیونکہ وجود انسانی اپنے آغاز ہی اللہ کی بے پناہ نعمتوں اور فیوز میں سے ایک فیوز ہے جو قلب مومن میں اللہ کی حمد و ثنا کے جذبات کی ممیز کا کام کرتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں قدم قدم پر، لمحہ لمحہ مسلسل اور جوک در جوک آتی ہیں، اور اللہ کی تمام مخلوقات اور بالخصوص اس انسان کو فیضیاب کر رہی ہیں۔ لہٰذا اللہ کی حمد سے ہر کام کا آغاز اور اسی کی تعریف و ثنا ہر کام کا انجام اسلامی تصور حیات کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے۔ جی ویورز، ہم سورۃ فاتحہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اگلی تفسیر اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔